بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا حیوانات کے حقوق، انشاءاللہ چند احادیث کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں سے ہمیشہ نرمی اختیار کرو، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پیٹھ اس کے پیٹ سے مل گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی حالت میں سوار ہو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑو۔ مطلب یہ ہے کہ جانور کو بھوکا رکھنا خدا کے غضب کا باعث ہے۔ جب آدمی کام لینا چاہے تو اس کو خوب اچھی طرح کھلائے پھلائے اور اتنا کام نہ لے کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار کے باغ میں داخل ہوئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو غمناک آواز نکالی اور دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور شفقت سے اس کی کوہان اور دونوں کنپٹیوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کو سکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس شخص کا ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس بے زبان جانور کے بارے میں جسے اللہ نے تیرے اختیار میں دے رکھا ہے؟ یہ اونٹ اپنے آنسوؤں اور اپنی آواز کے ذریعے مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور مسلسل کام لیتا ہے۔ بہرحال صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر کام بہتر طریقے پر کرنا فرض قرار دیا ہے، یعنی جب تم جانور ذبح کرو تو اسے اچھی طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبح کیے جانے والے جانور کو راحت پہنچائے، یعنی دیر تک تڑپنے کے لیے نہ چھوڑ دے، اس طرح ذبح کرے کہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے۔ بہرحال صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کرتے سنا ہے کہ کسی چوپاہے کو یا اس کے علاوہ کسی چڑیا یا انسان کو باندھ کر کھڑا کیا جائے اور اس پر تیر برسائے جائیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کے چہرے پر مارنے اور اس کے چہرے کو داغنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی گوریا یا اس سے بھی چھوٹی چڑیا کو ناحق قتل کیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالی باز پرس کرے گا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، چڑیوں کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا یہ حق ہے ان کو ذبح کر کے کھا لیا جائے اور سر کاٹنے کے بعد انہیں یوں ہی پھینک نہ دیا جائے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو شکار گوشت کھانے کی غرض سے کیا جائے تو جائز ہے، لیکن تفریح کے لیے شکار کھیلنا اسلام میں منع ہے۔ تفریح کا شکار کا مطلب ہے آدمی شکار تو کر لے لیکن اس کا گوشت نہ کھائے، یوں ہی مار کر پھینک دے۔ بہرحال سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عبد الرحمن اپنے باپ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے چلے گئے۔
اسی اسنا میں ہم نے ایک چھوٹی چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑ لیا تو چڑیا اپنے پروں کو کھول کر ان بچوں کے اوپر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور اس کی بے چینی دیکھی تو فرمایا کہ اس کو بچے کی وجہ سے کس نے دکھ پہنچایا ہے، اس کے بچے اسے واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چونٹیوں کے گھر دیکھے جن کو ہم نے جلا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ان کو کس نے جلایا ہے؟ تو ہم نے بتایا ہم لوگوں نے جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی سزا دینا آگ کے مالک یعنی اللہ کا حق ہے۔ بہرحال ترمذی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی، ادھر ادھر دیکھا، ایک کنواں ملا، وہ اس میں اتر گیا اور پانی پیا۔ ڈول اور رسی نہیں تھی۔ جب کنویں سے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان نکالتے ہوئے بھیگی مٹی کھا رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کتے کو اتنی ہی شدت سے پیاس لگی ہے جتنی شدت سے پیاس مجھے لگی تھی۔ وہ فوراً کنویں میں اتر گیا، اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس میں منہ میں تھامے باہر آیا اور کتے کو پلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کیا چوپایوں پر بھی رحم کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے پر ثواب ملتا ہے۔